ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي آمين. حاضرین جمعہ ہر قسم کے حمد و ثنا بڑائی و کبریائی تعریف و تسبیح اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے. بے بہادر و سلام ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس کائنات کے لیے رشد و ہدایت میں کر تشریف لائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، رمضان المبارک کی آمد ہے. یہ مبارک مہینہ برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، نیکیوں کا موسم بہار، نیکیاں کمانے کا یہ سیزن دوبارہ ہمارے سروں پر سایہ کیا ہوا ہے، اور اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں یہ ماہ مبارک دوبارہ نصیب کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور یہ ماہ مبارک میں ہمیں صحت وعافیت کے ساتھ روزہ رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، یہ مہینے کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہینہ آنے سے پہلے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس مہینے کی آمد کی خبر دیا کرتے تھے، خوشخبری دیا کرتے تھے
اور کہتے تھے کہ لوگوں تم پر رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے۔ تو میرے دوستو، کامیاب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کی قدر کریں اور اپنے آپ کو فارغ رکھیں، اور ناکام ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کی قدر نہ کریں۔ دیکھیے، مہینہ آئے گا اور چلا جائے گا، اس کو تو آنا ہی ہے۔ اگر ہم اس کی قدر کریں تب بھی یہ آئے گا، اور ہم اگر اس مہینے کی قدر نہ کریں تب بھی یہ آئے گا اور چلا جائے گا۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اس مہینے کی عظمت کے تعلق سے آپ وہ حدیث سامنے رکھیں جو مسند احمد ابن ماجہ کے اندر ہے، جس حدیث کے راوی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 2 بھائی ایک ساتھ اسلام قبول کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 لوگوں نے جو آپس میں بھائی تھے، ایک ساتھ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان میں سے ایک بھائی اللہ کے راستے میں اس نے جہاد کیا اور شہید ہو گیا، اور دوسرا اس کا جو بھائی تھا وہ 1 سال کے بعد بستر مرگ پہ طبعی موت مر گیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہے، انہوں نے خواب دیکھا کہ خواب کے اندر انہوں نے دیکھا کہ جنت ہے، اور جنت کے دروازے پر یہ 2 بھائی ٹھہرے ہوئے ہیں۔ جنت میں جانے کے لیے یہ 2 بھائی ٹھہرے ہوئے ہیں، اور تیسرے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ خود ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ تینوں جنت کے باہر ٹھہرے ہوئے ہیں اور جنت میں جانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اتنے میں جنت کا دروازہ کھلتا ہے، اور اس بھائی کا 1 سال کے بعد انتقال ہوا، ان کو جنت میں جانے کی اجازت ملتی ہے۔ جو بھی شہید ہوئے وہ وہیں باہر ٹھہرے ہوئے ہیں، اور جو بھائی نارمل جن کا انتقال ہوا تھا ان کو جنت کے اندر داخلے کی اجازت ملی، وہ جنت میں چلے گئے۔ پھر اس کے کچھ دیر کے بعد پھر جنت کا دروازہ کھلا، اور جو شہید ہوئے تھے ان کو جنت میں داخلے کی اجازت مل گئی۔ اس کے بعد طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا۔ انہوں نے خواب دیکھا اور ان کو بڑا تعجب ہوا کہ جو بھائی اللہ کے راستے میں شہید ہوا وہ تو بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جو 1 سال کے بعد جس کا انتقال ہوا ہے وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ تو ان کو تشویش ہوئی، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اس خواب کا ذکر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم نے سچا خواب دیکھا ہے۔ خواب ہر قسم کے ہوتے ہیں، سچے اور جھوٹے، لیکن اللہ کے نبی اگر تصدیق کر دے تو وہ خواب سچا خواب ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے سچا خواب دیکھا ہے۔ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی، جو اللہ کے راستے میں شہید ہونا اس کا اونچا مقام ہے، اپنے آپ کو اللہ کی عظمت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے قربان کر دینا، اپنی گردن کٹانا، اس کا بہت اونچا مقام ہے۔ تو جو بھی شہید ہوا وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جو بستر پہ جس کا انتقال ہوا وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم سبق ہے۔ اگر اس پر ہم غور کریں تو ہم رمضان المبارک کی قدر کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا یہ بات نہیں ہے کہ جس کا 1 سال کے بعد انتقال ہوا اس کی زندگی میں 1 رمضان زیادہ آیا، اور اس نے 1 سال کی نمازیں پڑھی، تو اس کی وجہ سے اس کا مرتبہ بلند ہو گیا، اور وہ اس شہید بھائی سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ہماری زندگیوں میں جو رمضان آ رہا ہے اس کا کتنا اونچا مقام ہے کہ صرف 1 رمضان ان کی زندگی میں زیادہ آیا تو ان کا مقام اتنا بڑھ گیا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا اس سے پہلے وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ تو میرے دوستو، یہ ماہ مبارک یوں ہی نہیں آتا، بلکہ یہ ماہ مبارک ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتا ہے۔ جنت میں ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے یہ ماہ مبارک اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ اسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نعمت کی تم قدر کرو۔ اللہ نے جو عظیم نعمت تمہاری زندگیوں میں یہ دے رہا ہے اس کی قدر کرو۔ کتنے ایسے لوگ جو پچھلے سال اس ماہ مبارک میں ہمارے ساتھ اس دنیا میں موجود تھے، لیکن یہ مہینہ آنے سے پہلے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ عظیم نعمت سے محروم ہو گئے۔ اور اس بار اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ماہ مبارک عطا کر رہا ہے،
پتہ نہیں اس کے بعد پھر آئندہ سال ہم اس دنیا میں موجود رہیں یا نہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک کی قدر کریں اور اس ماہ مبارک کے لیے پلان کریں اچھا سا۔ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کے لیے کوشش کریں، کیونکہ آپ لوگ تو بزنس مین ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہاں بزنس کا ہر وقت کا ایک سیزن ہوتا ہے کہ جو ہے سیزن میں ایک دکاندار زیادہ سے زیادہ کمانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھئی یہ سیزن ہے، اور سیزن سے پہلے تیاری کر لیتا ہے کہ مجھے سیزن میں اچھا کمانا ہے۔ کوئی بزنس مین اگر اس کا پیک سیزن ہو تو وہ اپنی تمام مصروفیات کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے۔ اپنی شادی کرنا ہو تو وہ دیکھتا ہے کہ سیزن ہے کہ نہیں، ان سیزن میں وہ شادی کرتا ہے۔ کہیں اس کو ٹور پہ جانا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بھئی یہ کون سا سیزن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سیزن میں دسہرے کا سیزن ہے یا پتہ نہیں کسی اور سیزن ہے، اگر میں دکان بند رکھوں تو نقصان ہو جائے گا۔ ہم عمرے کا بزنس کرتے ہیں، بہت سارے بزنس مین ہم کو کہتے ہیں کہ یہ ڈیٹ پہ ہم نہیں جا سکتے اس لیے کہ یہ ہمارا سیزن ہے، ہمارا بزنس ہے، اس کے علاوہ کوئی تاریخ ہو تو ہم عمرہ کرنے جائیں گے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک دکاندار دنیاوی معاملات کے حساب سے سیزن کی کتنی فکر اور تیاری کرتا ہے تاکہ اس سیزن کی میں قدر کروں اور اس سیزن سے زیادہ فائدہ اٹھاؤں۔ تو میرے دوستو اسی طرح یہ رمضان المبارک یہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، تو ہمیں بھی اس سیزن کے لیے پلان کرنا چاہیے کہ کیسے ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں، کیسے ہم اپنے وقت کو تقسیم کریں تاکہ اس نیکیوں کے موسم میں، اس نیکیوں کے سیزن میں زیادہ سے زیادہ ہم نیکیاں کریں۔ تو میرے دوستو جو اس سیزن کے لیے ترتیب کرتے ہیں، اس سیزن کے لیے پلان کرتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو اس سیزن کی فکر نہیں کرتے اور اسی طرح روز کی روٹین کی طرح زندگی گزارتے ہیں، وہ ناکام اور نامراد ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغیمہ النفو کہ اس کی ناک خاکالود ہو جائے، اس کی ناک مٹی میں مل جائے، جس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ یہ ماہ مبارک عطا کرے پھر بھی وہ اپنی مغفرت نہ کرا دے۔ اللہ اس کو موقع دیا تھا کہ وہ اپنی مغفرت کرا دیتا، وہ اللہ سے دعائیں کر لیتا، اللہ سے معافی مانگ لیتا۔ یہ رمضان آیا اور گیا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی، اس کے گناہ معاف نہیں ہوئے، وہ اللہ سے معافی نہیں مانگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، اس کی ناک خاکالود ہو، بلکہ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ جس سے وہ حدیث آپ بار بار سنتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے منبر پر چڑھے تو پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آج ایک غیر معمولی عمل کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جس کی زندگی میں یہ ماہ مبارک آئے پھر بھی وہ اپنی مغفرت نہ کرے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا آمین۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیے کہ فرشتوں کے سردار وہ بددعا دیں اور نبیوں کے سردار وہ آمین کہیں، تو بتائیے وہ شخص کی حالت کیا ہوگی، وہ شخص کتنا بدنصیب ہوگا کہ فرشتوں کے سردار اس کے لیے بددعا کر رہے ہیں اور نبیوں کے سردار اس کو آمین کہہ رہے ہیں۔ تو میرے دوستو اس ماہ کی قدر کریں، یہ بڑا فضیلت والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار، کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے جو 7 دروازے ہیں وہ 7 دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ بندوں کو نہ بہکائے، بندوں کو وہ عبادت کرنے دیں، کیونکہ یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو دنیا دار ہوتے ہیں لیکن رمضان کے مہینے میں وہ مسجدوں کی طرف راغب ہوتے ہیں، مسجدوں تک آنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے کیونکہ شیاطین بند کر دیے گئے ہیں۔ لیکن بہت سارے ایسے بدنصیب بھی ہیں جو صرف ابتدائی دنوں میں مسجد کو آتے ہیں، رمضان میں بھی پہلے تو مسجدیں ایسی بھر جاتی ہے کہ ٹھہرنے جگہ نہیں ہوتی، لیکن جیسے 10 رمضان ہو گئے، 10 روزے ہو گئے، پھر وہ مسجدیں خالی ہوتی جاتی ہے 10 دنوں تک، پھر آخری عشرہ پھر مسجدیں بھر جاتی ہے۔ میرے دوستو یہ رمضان اس لیے نہیں آ رہا ہے بلکہ یہ رمضان کا ایک ایک سیکنڈ آپ اس کی قدر کریں، نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ
قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار اور بہت سارے کام اس ماہ مبارک میں کرتے ہیں۔ نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ ایک فرشتہ روزانہ یہ آواز لگاتا ہے، اے خیر کے چاہنے والے، اے بھلائی کے کرنے والے، آگے بڑھ، نیکیاں کر، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما۔ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ سستی مت کر، بلکہ اپنے آپ کو نیکیوں کے لیے فارغ کر دے۔ وہ یا باقی الشر اقصر، اور اے گناہ کے کرنے والے رک جا، باز آ جا، یہ تیرا مہینہ نہیں ہے، اب تو گناہوں سے تو بچ جا، گناہوں سے ہٹ جا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کی ہر رات اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو گناہ کر کر کے سال کے دوسرے دنوں میں گناہ کر کر کے جو جہنم کے حقدار ہو چکے تھے، جو جہنم میں جانے والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو پھیلا دیتے ہیں، اور ہر رات جو بھی اللہ سے مغفرت کو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنمی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ ایک رات نہیں بلکہ رمضان المبارک کی ہر رات مغفرت کی رات ہے اور اللہ جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار روزے کی حالت میں جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا یہ اللہ کا ایک آفر ہے بہت بڑا لوگوں کے لیے، کہ جو لوگ سال کے دوسرے دنوں میں گناہ کیے تھے اور اگر وہ اب جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی رات میں بھی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے، اس کے دن میں بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے۔ اتنا اچھا موقع ہونے کے باوجود اگر کوئی مغفرت کو طلب نہیں کرتا، اگر کوئی اللہ سے توبہ نہیں کرتا، اگر کوئی اللہ سے معافی نہیں مانگتا، اور جیسے رمضان سے پہلے تھا رمضان گزر گیا اس کی وہی حالت ہے، تو بتائیے اس سے بڑا بدنصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ تو میرے دوستو، یہ اس کی راتیں مغفرت کی راتیں ہیں، اس کے دن میں اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے راتوں میں اللہ سے توبہ و استغفار کریں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑگڑائیں، وقت نکالیں، تنہائی کو اختیار کریں، ایک ایک گناہ کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگیں، دن میں توبہ و استغفار کریں، اور خاص کر افطار کے وقت افطار کی تیاری سے زیادہ توبہ و استغفار کریں، ایک ایک گناہ اپنے ماضی کو یاد کریں، اللہ سے معافی مانگیں، کیونکہ یہ مہینہ معافی کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ مہینے کی قدر کریں، خاص کر خواتین افطار بنانے میں وقت کو ضائع کر دیتی ہے، ان کو بھی چاہیے کہ کچھ وقت نکالیں، افطار سے پہلے توبہ و استغفار کریں، راتوں میں توبہ و استغفار کریں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو کوئی رمضان کے مہینے میں قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، دو شرطوں کے ساتھ، ایمان و احتسابا، ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور دوسرا ثواب کی نیت سے، دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو کہ اگر نہیں پڑھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، ثواب کی نیت سے اخلاص کے ساتھ جو رات کا قیام کرتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! تراویح پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے اور رمضان کا پورا مہینہ قیام کرنا اس کے لیے فضیلت ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ رمضان کا پورا مہینہ تراویح پڑھنا نہیں چاہتے، اور اعلانات ہوتے ہیں کہ آٹھ دن میں جو ہے قرآن ختم ہو رہی ہے، فلاں جگہ 3 دن میں قرآن ختم ہو رہی ہے، شبینہ ہے 3 دن میں قرآن پڑھی جا رہی ہے، 10 دنوں میں قرآن پڑھی جا رہی ہے، اور بہت سارے بزنس مین اس قرآن کو 10 دن میں پڑھ لیتے ہیں تراویح، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے اپنا حق ادا کر دیا، اب کاروبار میں لگ جاتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ رمضان میں مکمل قرآن سننا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن مکمل ہر رات تراویح پڑھنا یہ بے انتہا ضروری ہے۔ ہر رات نماز پڑھنا چاہیے۔ آپ 3 دن جہاں قرآن ختم ہو رہی ہو وہاں جا کر آپ نماز پڑھ کر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، قرآن ہم نے سن لیا، یہ کافی نہیں ہے۔
بلکہ آپ کو ہر رات قیام کرنا ہے، ہر رات تراویح پڑھنی ہے، ہر رات آپ کو تراویح کی نماز میں کھڑا ہونا ہے، یا پھر تہجد کا اہتمام کرنا ہے۔ بہت جگہ رات میں 2 بجے سے نماز ہوتی ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ وہاں جائیں، قیام اللیل کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا ہے اور بشارت سنائی ہے کہ رمضان میں ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، اخلاص کے ساتھ جو قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان میں روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، ثواب کی نیت سے۔ ایمان ضروری ہے، اگر دل میں ایمان نہیں ہے تو آپ چاہے ایک پورا سال روزہ رکھیں، آپ کے روزوں کو کوئی فائدہ نہیں۔ ایمان ضروری ہے، اللہ پر ایمان لانا۔ آپ نے اللہ کو رب کہا تو 3 چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ ایک ہے کہ وہی خالق ہے، کوئی دوسرا خالق نہیں، وہی پیدا کرنے والا ہے، کوئی دوسرا پیدا نہیں کر سکتا، وہی اولاد دینا ہے، کوئی بابا بزرگ پیر ولی اولاد نہیں دے سکتے، یہ ایمان ہے خالق۔ اور دوسرا یہ کہ مالک، وہی مالک ہے، دنیا میں کوئی مالک نہیں، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی بزرگ، کوئی مالک نہیں، صرف اللہ ہی مالک ہے۔ اور تیسری چیز وہ مدبر ہے، یہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم اور اللہ کے آرڈر سے ہو رہا ہے۔ کوئی اگر غریب ہے اللہ کے غریب کرنے سے وہ غریب ہے، کوئی مالدار ہے اللہ کے مال دینے سے وہ مالدار ہے، کوئی صحت مند ہے اللہ کے صحت دینے سے وہ صحت مند ہے، کوئی بیمار ہے اللہ کے بیمار کرنے سے وہ بیمار ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، کسی اور کا حکم اور آرڈر نہیں چلتا۔ بہت سارے بدعقیدہ لوگ یہ کہتے ہیں دنیا میں کچھ ابدال ہیں، کچھ قطب ہیں، کچھ اولیاء اللہ ہیں جو دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں، دنیا میں ان کا حکم چل رہا ہے، یہ شرک ہے۔ ایسا بدعقیدہ آدمی اگر پورے سال میں روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں دے گا، کیونکہ عقیدہ درست رکھنا ضروری ہے۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے اللہ کے علاوہ میں کوئی مشکل کشا ہے، کوئی حاجت روا ہے، کوئی اولاد دینے والا ہے، کوئی بندہ نوازنے والا ہے، کوئی غریبوں کو نوازنے والا ہے، کوئی بندہ نواز، کوئی غریب نواز، اللہ کے علاوہ بھی اگر کوئی ہے، اگر ایسا عقیدہ کوئی رکھتا ہے، وہ اگر پوری زندگی روزہ رکھے اس کو اجر و ثواب ملنے والا نہیں، کیونکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شرطیں بیان کی ہے، ایمان و احتسابا، ایمان کے ساتھ اللہ پر مکمل ایمان ہو اور ثواب کی نیت سے اگر کوئی روزہ رکھے غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے دوستو اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنا یہ بھی بے انتہا ضروری ہے، فرض ہے، اللہ نے فرض کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ لیکن بہت سارے لوگ روزہ نہیں رکھتے، کوئی ان کو مجبوری نہیں ہوتی لیکن وہ روزہ نہیں رکھتے، بہت بڑے گناہگار ہیں۔ یہ روزہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، 4تھا رکن ہے روزہ رکھنا، یہ اسلام کا ایک پلر ہے اور پلروں پر اسلام کی عمارت ہے۔ اگر ایک پلر بھی کمزور ہو گیا تو کوئی آپ نے اسلام کی عمارت کو ڈھا دی، چھوٹے چھوٹے بہانوں سے کہ بھائی ہم کو دھوپ میں کام کرنا ہے ہم روزہ نہیں رکھتے، کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی ہم کو بھوک برداشت نہیں ہوتی ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، کوئی کہتا ہے جو ہے مختلف باتیں کر کے بھائی مجھے پان کی عادت ہے اس لیے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، استغفر اللہ، اللہ کی پناہ، حرام۔ کوئی کہتا ہے مجھے سگریٹ پینے کی عادت ہے ورنہ سر میں درد ہوگا اس لیے میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ میرے دوستوں پھر ایسے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اسلام کے ایک پلر کو وہ اٹھا رہے ہیں۔ روزہ رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر ضروری ہے، الا یہ کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کو حکم یہ ہے کہ وہ باقی دنوں میں روزے کی اس ڈیوٹی کو پورا کرے۔ مجبور ہے انسان اگر بیمار ہو جائے بہت زیادہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو حکم یہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے تم مجبور ہے تو تم روزہ مت رکھو، لیکن جب تم صحت مند ہو جاؤ تو فوراً تم کو روزہ رکھنا ہے۔ اسی طرح ایک عورت حیض کی حالت میں ہے، شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ تم کو چھوٹ ہے روزہ مت رکھو، لیکن باقی دنوں میں جب تم حیض سے صاف ہو جاؤ تو پھر تم کو اس روزے کی ڈیوٹی پوری کرنی ہے۔ روزہ ضروری ہے، چھوٹے چھوٹے بہانوں سے اگر آپ روزہ نہیں رکھتے تو پھر اللہ کے ایک اسلام کے رکن کو آپ پامال کر رہے ہیں، اسلام کے رکن کو آپ کھا رہے ہیں۔ تو میرے دوستو روزہ رکھنا یہ ہر مسلمان جو بالغ ہو جائے اس پر فرض ہے، ضروری ہے۔
بلکہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم تو بچوں کو بھی روزہ رکھاتے تاکہ ان کو عادت ہو جائے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم روزہ رکھواتے تھے اور بچے جب ضد کرتے تو ہم کھلونے دے کر ان کو بہلایا کرتے تھے تاکہ بچپن میں ان کو روزہ رکھنے کی عادت ہو جائے تو جب یہ بالغ ہو جائیں گے تو یہ آسانی کے ساتھ روزہ رہ سکیں گے. تو میرے دوستو روزہ رکھنا یہ مسلمان پر فرض ہے. اس کا انکار کرنے والا وہ کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا. تو میرے دوستو روزہ ضرور رکھیں، چھوٹے چھوٹے بہانوں سے روزہ بند چھوڑے. اور اللہ کے نبی نے اس کی فضیلت بتائی ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو روزہ رہتا ہے ایمان کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور میرے دوستو اس کا بہت بڑا اجر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، وَالصُّومُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. بندہ روزہ میرے لیے رہتا ہے تو اس کو اجر بھی میں دوں گا. اللہ اکبر، اتنا بڑا اجر ہے روزہ رہنے کا کہ اللہ نے فرشتوں کو بھی اس کا اجر نہیں بتایا. کہا کہ بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے تو اجر بھی میں دوں گا. اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنا بڑا اس کا اجر ہوگا. جیسے اللہ کی شان ہے، جیسے اللہ کی عظمت ہے، اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی دے گا. اتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور اسی لیے اللہ نے اس روزے کے ثواب کو چھپایا کہ بندہ روزہ رہ کر بندہ اس عبادت کو چھپاتا ہے. روزہ اگر کوئی رہتا ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا، سب سے وہ چھپاتا ہے، وہ اس کو معلوم اور اللہ ہی کو معلوم. روزے کے علاوہ جتنی عبادتیں لوگوں کو نظر آتی ہیں، جیسے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، بھائی نماز پڑھ رہے ہیں، سب کو نظر آ رہا ہے کہ فلاں صاحب نماز پڑھ رہے ہیں. کوئی عمرہ کرنے کا سب کو پتہ چل جاتا ہے، کوئی صدقہ و خیرات کر رہا ہے سب کو پتہ چل جاتا ہے. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جب تک آپ یہ نہ کہیں میں روزے سے ہوں کسی کو پتہ نہیں چلتا. روزے کے اندر مکمل اخلاص ہے، اور اگر کوئی آدمی چھپ کر کچھ کھا پی لے تو بھی لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ روزہ ہے کہ نہیں ہے. اسی لیے بندہ روزے کی عبادت کو چھپاتا ہے تو اللہ نے بھی اس کے اجر کو چھپا لیا کہ بندے تو نے صرف میرے لیے روزہ رکھا تو اجر و ثواب بھی میں تجھ کو ایسے عطا کروں گا کہ تو خوش ہو جائے گا. اسی لیے حدیث میں ہے روزے دار کو دو خوشی ملتی ہے، ایک افطار کے وقت اور دوسرے اپنے رب سے ملاقات کے وقت. افطار کے وقت کی خوشی کا مطلب یہ ہے کہ افطار کرتے ہوئے ایک روزے دار کو یہ احساس ہوتا ہے میں نے اللہ کی رضا کے لیے دن بھر بھوکا رہا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور میرا ایک روزہ مکمل ہوا، اللہ اسے قبول کر لے تو خوشی اس کو حاصل ہوتی ہے. اور دوسرے کل قیامت کے دن روزے دار روزہ رکھنے کا جو اجر و ثواب دیکھے گا تو بے انتہا وہ خوش ہو جائے گا. تو میرے دوستو روزے کا بہت ثواب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کی منہ کی بو اللہ کو مجھ کو عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے. ایک انسان روزہ رہتا ہے، بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اس کے معدے سے جو بو آتی ہے لوگ پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ اس لیے کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ بو مشک اور خوشبو سے زیادہ پسند ہوتی ہے. اور میرے دوستو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں روزہ رہنے کا مطلب صرف بھوکے رہنا ہے، یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے. روزے کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے ہر اعضاء سے وہ روزہ رکھے. روزہ رکھا ہے تو وہ زبان کا بھی روزہ رکھے، زبان سے جھوٹ نہ بولے، زبان سے دھوکہ نہ دے، زبان سے غیبت نہ کرے، زبان سے کسی کی برائی نہ کرے، زبان سے گالی نہ دے. اگر وہ روزہ ہے تو اپنی آنکھ کا بھی روزہ رکھے، آنکھ سے گندی چیز نہ دیکھے، آنکھ سے گندی ویڈیو نہ دیکھے، موبائل کا غلط استعمال نہ کرے. وہ جسم کے ہر اعضاء کا روزہ رکھے. ہاتھ کا روزہ یہ ہے کہ کسی کو نہ مارے، کوئی غلط چیز اپنے ہاتھ میں نہ پکڑے، یعنی پورے اعضاء جسم کا اس کو روزہ رکھنا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، کچھ نہیں کھاتا لیکن جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بری ہے اس سے، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ صرف کھانا پینا چھوڑ رہا ہے. تو میرے دوستو روزہ مکمل جسم کے ساتھ روزہ رکھے، اپنے دماغ کا روزہ رکھے، اپنے دل کا روزہ رکھے. روزے کی حالت میں دماغ میں آپ کے گندے خیالات نہ ہو، روزے کی حالت میں آپ گندی سوچ نہ سوچے، روزے کی حالت میں آپ کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے کا نہ سوچے. آپ کے جسم کے ہر اعضاء روزے سے ہو تو اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت پسند آتی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر و ثواب دیتے ہیں. روزہ صرف آپ ظاہری طور پہ رکھیں اور عمل آپ نہ کریں. روزہ رکھ کر آپ کو مکمل چھوٹ ہو، آپ جھوٹ بولیں، آپ غیبت کریں، آپ گالی دیں تو میرے دوستو یہ روزے کا ثواب نہیں ملتا.
تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں اللہ کی رضا کے لیے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو ایمان کے ساتھ اور اللہ ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اسی طرح میرے دوستو یہ قرآن کا مہینہ ہے. اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں. اللہ نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا ہے. قرآن آپ پڑھتے جائیں. کم سے کم مہینے میں قرآن آپ مکمل پڑھیں. اگر نہیں پڑھ سکتے تو تراویحوں میں الحمدللہ قرآن پورا پڑھا جاتا ہے تو تراویح ضرور آپ پڑھیں. غور سے قرآن کو سنیں. آپ اگر تراویح آپ پڑھتے جائیں گے ایک تراویح اگر آپ کی مس نہیں ہوگی تو آپ مکمل قرآن آپ سن سکیں گے. اور قرآن سننے کا بھی بہت بڑا ثواب ہے بلکہ قرآن سننے کا دوہرا ثواب رکھا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے قرآن سنا کرتے تھے. یہ اللہ کا کلام ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جا رہے ہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اللہ کے نبی وہاں ٹھہر گئے. ان کے قرآن سننے لگے. ان کے قرآن سنے اور اس کے بعد جب دوسرے دن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ اے ابو موسیٰ تم کو بڑی اچھی آواز اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے بلکہ تم کو داؤد علیہ السلام کی آواز اللہ نے دی ہے. تم قرآن پڑھ رہے تھے بہت اچھی آواز. میں سنتے ٹھہر گیا. میرا دل چاہ رہا تھا کہ تمہاری قرآن سنو اور بہت دیر تک میں قرآن سنتا رہا. تم کو آل داؤد کی آواز دی گئی. داؤد علیہ السلام جب قرآن پڑھتے تو پرندے جمع ہو جاتے تھے. اتنی خوبصورت اتنی پیاری ان کی آواز تھی. بلکہ قرآن میں ہے کہ پہاڑ بھی ان کے قرآن سن کر قرآن جو ہے پڑھتے تھے. یعنی پہاڑوں میں بھی اس کا اثر ہوتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی تعریف کی اور کہا کہ تمہیں بڑی اچھی آواز دی گئی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی مجھے نہیں معلوم. اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ میرے قرآن سن رہے ہیں تو میں اور اچھی آواز سے اور اچھے انداز سے میں قرآن پڑھتا. تو میرے دوستو قرآن سننا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو غور سے سنیں تراویح کے اندر تاکہ مکمل تراویح میں ہمیں مکمل قرآن کو سن سکیں اور قرآن پڑھتے جائیں تلاوت کریں. یہ قرآن کا مہینہ ہے. گھر میں قرآن کو پڑھیں. آپ مارکیٹ میں ہیں آپ اپنی دکان میں ہیں دکان میں قرآن کو رکھیں. جب کسٹمر نہ ہو آپ کے پاس آپ نکال کے قرآن پڑھتے رہیں. آپ چلا رہے گاڑی آپ اپنی جو کار ہے کار میں قرآن کو رکھیں اور جہاں کہیں آپ سگنل کے پاس رکیں کہیں اور جگہ رکیں نکال کے آپ قرآن پڑھیں. یعنی قرآن کو یہ قرآن کا مہینہ ہے. اس کو قرآن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. قرآن پڑھتے جائیں. ہم سعودی عرب میں دیکھتے تھے کہ جو لوگ سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے قرآن کے ہاتھ میں ہیں. جو لوگ لفٹ میں ہیں لفٹ آپریٹر لفٹ چلاتے ہیں وہ لوگ قرآن لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. رمضان میں قرآن پڑھ رہے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں. تو میرے دوستو جو آفسوں میں قرآن رکھے ہوئے پڑھ رہے ہیں اور جو کام نہیں ہوتا قرآن پڑھ رہے ہیں پھر کچھ کام ہے قرآن رکھ کر کام کر رہے ہیں. تو اس طرح قرآن سے اپنے گہرے تعلق کو آپ لوگ جوڑ لیں. خواتین بھی گھر میں قرآن پڑھیں. اپنا کام کرتے ہوئے جو صورتیں یاد ہیں وہ جو ہے کام کرتے کھانا پکاتے جھاڑتے ہوئے برتن دھوتے ہوئے اپنی زبان کو قرآن کی تلاوت سے تر رکھیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان لعبد یوم القیامہ کہ قرآن اور روزہ کل قیامت کے دن اللہ سے سفارش کرے گا. یقول الصیام اے ربی منعتہ الطعام والشہوہ فشفعنی فی. روزہ کہے گا اے میرے پروردگار میں نے تیرے اس بندے کو کھانے پینے شہوت کرنے بیوی کے قریب جانے سے میں نے دن میں اس کو روکا رکھا تھا. تو اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ يَا رَبِّي مَنَعْتُهُ النَّوْمُ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ. اور قرآن کہے گا اے میرے پروردگار میں نے رات میں اس کو جو ہے سونے سے روکا تھا. یہ رمضان کی راتیں تھی یہ قرآن پڑھتا رہتا دن میں روزہ رکھتا بھوکا رہتا اور رات ہوتی تو یہ قرآن کی تلاوت کیا کرتا. یا اللہ تو اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما. اللہ اکبر. قرآن یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کی صفت ہے یہ مخلوق نہیں ہے. جب اللہ کی صفت اللہ سے کہے گی اللہ ضرور اس کی سفارش قبول فرمائے گا. اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول کر کے اس بندے کو جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور ان کے بندے کے حق میں جو یہ لوگ سفارش کر رہے تھے اللہ اس کو قبول فرمائے گا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ اور آل عمران کے بارے میں فرمایا کہ یہ صورتیں اللہ سے اس وقت تک لڑتی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہ کر دے. اللہ اکبر. اللہ سے جھگڑا کریں گی یہ صورتیں. یا اللہ یہ ہمیں پڑھا کرتا تھا اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے
ہمارا فیصلہ جہنم کے لیے ہو جائے گا۔ تو یہ دو صورتیں اللہ سے جھگڑا کرے گی۔ اللہ اکبر۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کے سامنے بات کرنے سے ڈر رہے ہوں گے، بات نہیں کر پائیں گے، لیکن یہ چونکہ قرآن یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ سے ظاہر ہوا، اس لیے صورت اللہ سے اس وقت تک لڑتے رہیں گی جب تک اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہ کر دے۔ اتنی فضیلت یہ قرآن کی ہے۔ تو میرے دوستو قرآن پڑھو، اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو پڑھنے بھی نہیں آتا، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اگر کہو قرآن پڑھو، اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، پڑھنے نہیں آتا۔ یہ بہت شرم کی بات ہے۔ میرے دوستو اگر آپ کو پڑھنے نہیں آتا، پڑھنے کی کوشش کرو، علماء کے پاس جاؤ، سیکھو۔ یہ ماہ مبارک ہے، اور کم سے کم اپنی اولاد کو تو قرآن سکھاؤ۔ جو مصیبت آپ کی ہے وہ مصیبت آپ کی اولاد پہ نہ، اس کی فکر کرو کہ ہم بدنصیب ہیں، ہم کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، ہمارے ماں باپ نہیں سکھائے، ہم دنیا کے سب سے بدنصیب انسان ہیں۔ تو یہ تو سوچو کہ ہماری اولاد کو کم سے کم ہم قرآن سکھائیں گے، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھائیں گے، ان کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ یہ ارادہ بناؤ، اور اللہ نے آپ کو اگر اولاد دی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، اچھے استاد کو لگاؤ، قرآن سکھانے میں پیسے خرچ کرو۔ انگلش کا ٹیوشن 1000 روپے بھی کم نظر آتے ہیں، اور مولوی کو قرآن سکھانے والے کو 500 دینا ہمارے اوپر پہاڑ آ جاتا ہے۔ اصل زبان تو یہی ہے، جنت کی زبان ہے، جنت میں لے جانے والی یہ رب کا کلام ہے۔ تو کم سے کم اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ، بچوں کو حافظ بناؤ۔ اور الحمدللہ مدرسہ ام سلیم نظام آباد میں ہمارا مدرسہ، وہاں بچیاں قرآن کو سیکھتی ہیں، تجوید کے ساتھ سیکھتی ہیں، یاد کرتی ہیں، عالم بنتی ہیں۔ اور آپ کے بودھن کے کچھ خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنی بچیوں کو وہاں شریک کرواتے ہیں۔ بودھن سے بھی آٹو کے ذریعے کئی بچیاں آتی ہیں، مدرسے میں پڑھتی ہیں، دین سیکھ رہی ہیں۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو، اپنے رشتہ داروں کی بچیوں کو آپ توجہ دلائیں، اور آپ ان کو مدرسہ بھیجیں۔ آپ ان کو مدرسہ بھیجنے کے لیے ہمارے چاند پاشا صاحب موجود ہیں، یہ اپنے آٹو کے ذریعے بچیوں کو مدرسہ لاتے ہیں، ذمہ داری سے لے جاتے ہیں۔ آپ ان سے رابطہ کریں، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، تاکہ کل یہ بچے قیامت کے دن اللہ کے سامنے آپ کی گواہی پیش کر سکے۔ بلکہ حدیث میں یہ ہے کہ جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتا ہے، وہ بچہ کل قیامت کے دن اپنے ماں باپ کو میدان محشر میں تلاش کرے گا۔ اللہ اکبر۔ جبکہ دوسرے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگ رہے ہوں گے، یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا، بیوی شوہر کو دیکھ کر بھاگ رہی ہوں گی، لیکن حافظ قرآن اپنے ماں باپ کو تلاش کر کے اللہ کے پاس لائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو عزت و اکرام کا تاج پہنائے گا کہ تو نے اپنے بچے کو حافظ بنایا تھا۔ آج پوری دنیا کے سامنے، پورے لوگوں کے سامنے تجھے عزت و اکرام کا تاج پہنایا جائے گا، اتنا قیمتی وہ تاج ہوگا، اس کے سامنے سورج کی روشنی بھی پھیکی نظر آئے گی۔ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، قرآن پڑھائیں، تو اس کے لیے کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی پہلے مجھے پھر آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہماری مغفرت کر دے، اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے، ایک ایک سیکنڈ کی قدر کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں قرآن کی تلاوت کرنے، ذکر و اذکار کرنے، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچا لے، اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے، اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے، ہماری تمام مصیبتوں کو دور کر دے۔ یا اللہ جو قرضے کے اندر ہے ان کے قرضے سے نکلنے کی صورت پیدا کر دے، جو لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جوڑے عطا فرما دے، جو نوجوان کاروبار کے سلسلے میں پریشان ہے اللہ تعالیٰ انہیں بہترین کاروبار عطا فرما، جو نوجوان نوکری کی تلاش میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رزق حلال عطا فرما۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته
آمنوا يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى والجل والطم والمال